خواتین کا رول بہت کلیدی ہے پاکستان کو ترقی کے زینوں کے اوپر لے جانے کے لیے اور جمہوریت کو سٹیبلائز کرنے کے لیے. بدقسمتی سے یہ رول وہ نہیں رہا جو ہونا چاہیے. انتخابات کا موقع ہے تو ہم اس رول کی بات کر رہے ہیں. اس طرح پریکٹیکل بات کرتے ہیں. مردوں ووٹر کو نکالنا آسان ہے مردوں کے لیے. بائکس ان کے پاس موجود ہیں, موٹر سائیکل موجود ہیں, وہ بائک کے اوپر بیٹھ جائیں گے, وہ موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھ کے چلے جائیں گے, پیدل چلے جائیں گے. خواتین کے لیے بہت مشکل ہے. آپ کو عام سی بات لگے گی لیکن لاجسٹکس آر کروشل. پیسے کا ذکر کیا آپ نے, وہ بڑا اہم ہے. جس کے پاس پرس ان کے پاس ہوتا ہے لیکن پرس خالی ہوتے ہیں جب, اور ان کو پوچھ کے جانا پڑتا ہے. پھر ان کے گھر میں چولہے کے اوپر ہانڈی بھی رکھی ہوئی ہوتی ہے, بچے بھی ان کے رو رہے ہوتے ہیں. ان کو ووٹ کے لیے نکالنا بہت ہی مشکل کام ہے. تو کنونس کیسے کیا جائے؟ بیکاز دے آفن سے کہ جی چلو پھر ان کو فیصلے کرنے دیں, جدھر یہ جا رہے ہیں ہم بھی کر دیتے ہیں. ان کو کیا موٹیویشن کیا دی جائے؟ کنونس تو بیانیے سے کیا جائے گا. اور بیانیہ کیا ہوگا؟ جیسے جب اس شو میں آیا گیا تھا, ہم سب کو انڈیویجولی ٹاپک بتایا گیا تھا کہ ہم خواتین کے بارے میں بات کریں گے, اور ہم سب بھاگ بھاگ کر آئے کہ نہیں ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے, ہم جائیں گے. الیکشن کی سائنس بہت الگ ہے. الیکشن کے دن بھی شاید یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا کہ مرد کتنے آئیں گے ووٹ کرنے, عورتیں کتنی آئیں گی. بس یہ ہوں گے کنیاں سیٹاں سی کڈریاں, جتریاں. عورتوں کے بارے میں سوچا ہی نہیں جاتا. I'll be very honest. جب ایک پولیٹیکل پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے اس کے بعد پتہ چلتا اچھا ہمیں پنجاب میں میجورٹی مل گئی, چلو جی 50 عورتوں کی لسٹیں نکالو. پھر دیکھا جاتا ہے ٹھک 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 ٹھک, عورتوں کے بارے میں نہیں سوچا جاتا. لیکن ووٹ جب نکالنے ہوتے پھر تو آپ کو خواتین کے ووٹ کے اوپر بہت توجہ دینی پڑتی ہے نا, کہ جی اے عورتوں بھی لے کے آؤ, تسی مرتے لے آئے گے, اور توجہ دیتے ہیں ووٹ نکلوانے کی. کیمپین تعلق چل ہی نہیں سکتی آپ کی جب تک خواتین آپ کے ساتھ شامل نہ ہوں. لیکن خواتین کے بارے میں سوچا نہیں جاتا. اب آج دیکھیں, آج ہم نومبر میں بیٹھے ہیں, 8 فروری کو الیکشنز ہو رہے ہیں, اور دیکھیں ہمیں اسٹرکٹلی کہا گیا ہے کہ کوئی ہم نے اس کے اوپر برین اسٹارمنگ نہیں کرنی, الیکشن ہو رہے ہیں. کیونکہ اگر کوئی برین اسٹارمنگ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ جا کر کے کرے, ان کو کہیں کہ شاید نہیں ہو رہے. میں کسی نے کہا جی کہ جن کی شادی نہیں تو وہ کیا کریں. نہیں ہم تو کر سکتے ہیں بھائی. میں کہوں شادی پہ جا کے اپنا حوالہ نہ کریں. 8 فروری کو الیکشنز ہو رہے ہیں. ایسے میں انہی کی پارٹی کی بات کر لیتی ہوں. چلیں انہی کی پارٹی کی بات کر لیتی ہوں کیونکہ انہوں نے مریم نواز کا ذکر کیا. مریم نواز کو اس ٹائم پر ایک فل فلیج خواتین کے لیے پلان دینا چاہیے, rather than sitting in the chamber of commerce next to his father. ان کو عورتوں کے بارے میں کام کرنا چاہیے. مریم نواز only because she's a No, I think what she is saying is absolutely important. Not whole party. دیکھیے اب یہ ایک پارٹی کی بات نہیں ہے. آپ پارٹی میں ڈیوائڈ کر کے کام کرتے ہیں. دیکھیے یہ ایک پارٹی کی بات نہیں ہے جو بینش کہہ رہی ہیں, یہ بہت ایک اہم بات ہے. آپ کو اگر عورتوں کو نکالنا ہے تو ان کو ٹرک نہیں چاہیے بٹھانے کے لیے, ان کو وہ آواز چاہیے جو ان کو سمجھ میں آتی ہو کہ یہ میرا بینیفٹ کی بات ہو رہی ہے. تو نیریٹو بنانا بہت ضروری ہے. خواتین کے خلاف جو تشدد ہوتا ہے, خواتین کی ڈگنیٹی کو جو انجر کیا جاتا ہے روز اس ملک میں, اگر اس کی بات کریں گے اور اس کا ایک فعال طریقہ بتائیں گے کہ ہم کس طرح کریں گے تو عورتیں نکلیں گی. میں آپ کو بتا رہی ہوں آج پاکستان میں کم از کم شہری آبادی میں عورت اتنی انویئر نہیں ہے. میں ایک شیلٹر رن کرتی ہوں, مجھے پتہ ہے کہ کانفلکٹ کیوں پیدا ہو رہا ہے. عورت اویئر ہے, سوسائٹی اس طرح اویئر نہیں ہے اور اس کو جگہ دینے کو تیار نہیں ہے. تو پالیٹکس کو انسینٹیو آفر کرنے, کنیکٹ کرنا ہے اس اویئرنیس کے ساتھ. یہ ان کا کام ہے, یہ ان کا کام ہے. اور طرح سے ایک چیز میں ایڈ کر, جلسوں میں آتی ہیں خواتین کہ نہیں آتی؟ آپ بتائیں, آپ نے کور کی, آتی ہیں نا خواتین؟ کیسے آتی ہیں خواتین؟ کیونکہ ان کو نظر آتا ہے کہ جی ہم اپنے لیڈر کو سنیں گے. لیکن ان کو لایا جاتا ہے, مائی پوائنٹ, ان کو لایا جاتا ہے. وہی تو میں کہہ رہی ہوں, ٹرک کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, نیریٹو بنا. آواز کے ذرا اس کے اوپر آپ آئیے گا کہ اچھا میرا ایکسپیرینس, کیونکہ میں 36 اضلاع کی جنرل سیکرٹری وومن ونگ کی رہی ہوں, اور میں ایک سمجھتی ہوں یہ سیدہ سلونی بخاری مرحومہ میرے ساتھ پریزیڈنٹ تھیں, اور میں یہ سمجھتی ہوں ہماری تمام جدوجہد کی کامیابی یہ تھی کہ نیشنل اسمبلی میں 12 خواتین وہ MNAs تھیں جو ہماری ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس تھیں, جنہیں ہم نے نکالا گھروں سے, ان کو امپاور کیا, ان کو ضلع دیے, انہوں نے تنظیمیں بنائیں اور کام کیا. ہماری MPA بھی جتنی تھیں سبھی آفس ہولڈر رہی تھیں, اور کوئی کسی بھی پولیٹیکل کی, نہ کسی کی بیوی تھی نہ کسی کی بہن تھی. وہ عام خواتین تھیں جو گھروں سے نکلی تھیں. آئی تھنک یہ ایک اچیومنٹ تھی, اور مجھے اس پہ فخر ہے کہ یہ کام ہمارے ہاتھوں ہوا. زرتاج گل جو منسٹر ہیں وہ وزیرستان سے آئی تھیں, اور میں نے اور سیدہ سلونی بخاری نے ان کو شمولیت کروائی تھی, اور وہ منسٹر بنی آگے جا کے. یہ ایک عورت کو امپاورڈ, خواہ وہ کسی بھی پارٹی میں ہو, جب وہ آتی ہے سسٹم کا حصہ بنتی ہے, ہمیں اس سے بہت ہیلپ آؤٹ ہوا. جب آپ خواتین ٹیم کا حصہ ہوتی ہیں, وہ دروازوں پہ جاتی ہے, خواتین سے کنیکٹ کرتی ہیں. اب یہیں پہ رک جانا, یہ دروازوں کے پیچھے جو دوسری خواتین ہیں جن کے پاس وہ سہولت نہیں ہے امپاورمنٹ کی, جو اب مہیا ہو گئی ہے چند خواتین کو, ان کو کس طرح انسینٹیوائز کیا جب یہ بات, ان کو کیا آپ نے بتایا؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں, جب ہم جاتے تھے دربار, ہر ایک کے گھر کے الگ مسئلے ہیں.
آپ کو ان کے مسئلوں سے ریلیٹ کرنا پڑتا ہے. کسی کے گھر کا گیس کا عورت کا مسئلہ ہے, کسی کے بچے کی تعلیم کا ہے, کسی کی دوائی کا مسئلہ ہے, کسی کی گلی کے سیوریج کا مسئلہ ہے. آپ کو یہ اب جو آپ کا ووٹر ہے نا, خواتین کی ووٹر, وہ اکثر علاقوں میں اس طرح ہیں, ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو امپاور کریں یا ان کو کیا فیسلٹی, ان کو یہ کہ میرے گھر میں پانی نہیں آتا, میرے گھر میں گیس کی نہیں آتی ہے, میرے بچہ اسکول نہیں جا پاتا, یہاں کوئی اسکول نزدیک نہیں ہے, یا ہمارے گھر میں گٹر کا ڈھکن ہے, 3 بچے گر چکے ہیں. ہمارے مدعے کچھ اور ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس لیے ہر جگہ کا مدعا الگ ہوتا ہے, ہر جگہ کا ایشو, کراس کٹنگ ایشوز بھی تو ہو گئے, یہ کراس کٹنگ ایشوز ہیں. اور اس میں ہمارا اکثر یہ کرس یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک کمفرٹیبل لائف دینے کے لیے ہم اپنی اسٹرگل. اب اس کو یہاں سے اٹھائیں اور اس کو لے جائیں اوپر کی سائڈ پہ, جو اوپر سیاست کی بات ہوتی ہے اس کے اندر یہ بیانیہ نہیں سنائی دیتا. گھر کی خاتون کے جو ایشوز ہیں یا جو فیلڈ میں بھی کام کر رہی ہے اس کے جو ایشوز ہیں وہ آرٹیکولیٹ نہیں ہوتے. تو میرے خیال میں جو ہم ڈیبیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ کیا امکان ہے کہ اس مرتبہ سیاسی جماعتیں زیادہ نیوانسڈ ویو لیں خواتین کا, ووٹر کے ایشوز کو ہائی لائٹ کریں, ان کے لیے پروگرامز باقاعدہ آفر کریں. ابھی تک ہم نے سنا نہیں ہے کسی جماعت کی طرف سے. ایکچولی طلعت, ہماری پارٹی نے تو مینیفیسٹو کمیٹی بنا دی ہے. دیر اباؤٹ آئی تھنک 25 to 30 ممبرز, اور ان ساروں کی سب کمیٹیز بھی بن گئی ہیں, اور وہ سارے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے لائٹر نوٹ میں ایک بات کر لوں, مشورہ کر رہے ہیں. 43 بندے ہیں تو آئین پاکستان 25 لوگوں نے بنایا تھا. نہیں, لیکن دیکھیں نا, آپ نے اگر آپ خواتین کی بات کر رہی ہیں, وہ اسٹیک ہولڈرز ہونے چاہیے. کس نے مینیفیسٹو پر اپنا کام کیا ہے, that is not important. No, that is important. Absolutely. That is what you are going to bring to the people when you come into power, and if you come into power, you can bring it to the people. آپ کا پلان ہے, آپ کا پروگرام ہے کہ آپ یہ کرنا چاہیں گے. But people's expectations you can raise, but whether for you that is important and a commitment, یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایسا نہیں ہے. بہت ہم نے یہاں پالیٹکس دیکھی ہے, لیکن جو اہم چیز ہے وہ میرا خیال میں ہمیں اس وقت جو آنے والے الیکشنز ہیں اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک کرائسس ہے اس وقت, اور سروائیول پالیٹکس ہو رہی ہے اس وقت, اور یہ سروائیول الیکشن ہوگا. اس میں کس حد تک ان میں یہ پیدا ہوگی اویئرنیس خود کہ سروائیول کے بعد کے ساتھ ساتھ ہم کچھ تھوڑی سی اپنی افادیت کا بھی بتائیں لوگوں کو. I think that way manifestos do become important. I have to take your point. وہ آپ کی ایک کمٹمنٹ کا اظہار کرتے ہیں, تو وہ مینیفیسٹو کے اندر ہمیں پھر کیا نظر آئے گا, کیچ فریزز کیا ہوں گی, خواتین اس سے کیسے کنیکٹ کریں گی, وہ جلسوں میں کیا بولا جائے گا, یہ ایشوز سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ معیشت ہے اس وقت. آپ کی بجلی, گیس, پانی, پیٹرول, اس کو کس طرح سے ہم نے بتدریج کم لے کے آنا ہے, قیمت کم لے کے آنی ہے, تاکہ لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ بڑھے, اور لوگوں کی کس طرح سے آپ نے جو ان کو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, آپ کی جو تعلیم ہے, آپ کی صحت کا نظام ہے, آپ کا پینے کا پانی ہے, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو آپ نے فالس وعدے نہیں کرنے کہ جی 50,000 سے 1 لاکھ ہم بیسک کر دیں گے جو مزدور کی تنخواہ. یہ نہیں ہو سکتا. آپ حقیقت پسندانہ بات کریں. مجھے ذرا ایک جملہ بیچ میں کہہ رہا تھا, میں تو چاہتا ہوں کہ آپ جھوٹے وعدے بھی کریں, لیکن جھوٹے وعدے کر کے فائدہ کچھ نہیں نا. سن لینا 50 لاکھ سن تو لینا, 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریوں والے کہانی کو جھوٹے فائدہ وعدے بھی کچھ کریں. نہیں. ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ خواتین اسپیسیفک جھوٹے وعدے کیا ہیں. خواتین اسپیسیفک جھوٹے وعدے بتا دینا. وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے بہتر ان کو تعلیم ملے, بہتر ان کو کھانا پینا ملے, بہتر ان کو جاب سیکیورٹی ملے, فوڈ سیکیورٹی ملے, وہ ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں. دیٹ از دا پرائم کنسرن. تھوڑا سا ایڈ کر سکتے ہوں. اصل میں بات یہ ہے کہ ایک تو ایک پارٹی جو پرانی ہے, جو بار بار آ چکی ہیں, ان کے وعدوں پہ بلیو کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا عوام کے لیے, کیونکہ وہ آزما چکے ہوتے ہیں. اچھا, مجھے ترین صاحب سے جب بات کرنے کا موقع ملا, ایک چیز ان کی بہت اچھی لگی. انہوں نے کوئی بلند و بانگ دعوے نہیں کیا.